پاکستان کی آب و ہوا زراعت کے لیے انتہائی موزوں ہے۔ ایک وقت میں ایک مقام پر درجہ حرارت منفی اور دوسرے مقام پر 50 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ یہ قدرت کی نعمت ہے، لیکن موسم کے اس تغیر کا جو فائدہ زراعت کو حاصل ہونا چاہیے تھا، اس سے ہم محروم ہیں۔ یہ صورتحال زرعی سائنسدانوں کے لیے ایک چیلنج ہے۔ پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل کا قیام 1981 میں اسی لیے عمل میں لایا گیا کہ زراعت میں جدت پیدا کی جائے اور ملک کو آئے دن کی غذائی قلت سے نجات مل سکے۔ گزشتہ 2 سالوں میں نئی جدتیں لانے کے لیے تحقیقاتی مراکز میں بھی اضافہ کیا گیا۔ روایتی تحقیقاتی کاموں کے ساتھ ساتھ ایسے پروجیکٹس کا آغاز بھی کیا گیا ہے جو زراعت کو بحرانوں سے نکالنے میں مددگار ہو۔ پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے استعمال شدہ پانی کو آبپاشی کے لیے قابل استعمال بنانا ہے۔ کیمیائی کھادوں کے مضر اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے نامیاتی کھادوں کا استعمال وقت کی اہم ضرورت ہے۔ کیمیائی زہروں کی جگہ حیاتیاتی بوٹی مار اور نباتاتی کیڑے مار مرکبات پر تحقیق کی جا رہی ہے۔ زیتون کی اہمیت کے پیش نظر چھوٹے کاشتکاروں کے لیے تیل نکالنے والی مشین ایجاد کی گئی ہے۔ آم کی فصل کو توڑنے، صاف اور ٹھنڈا کرنے کے لیے مشین ایجاد کی گئی تاکہ آم کی کوالٹی خراب نہ ہو اور زمیندار کی آمدن میں اضافہ ہو۔ دوگلی اقسام کا بیج 10 سے 12 سال میں تیار ہوتا ہے۔ PARC کے زرعی سائنسدان یہ عرصہ 2 سے 4 سال تک لے آئے ہیں۔ جن فصلوں پر تحقیق کی جا رہی ہے ان میں گندم، کپاس، چاول، مکئی، سورج مکھی، کنولا اور مختلف اقسام کی سبزیاں ہیں۔ دھان کی فصل کی کھڑے پانی کے بغیر کاشت کل تک خواب تھا، آج حقیقت بن گئی ہے۔ فی ایکڑ پیداوار بھی زیادہ ہوئی اور 35% پانی کی بچت بھی۔ پھلوں کی فی ایکڑ زیادہ سے زیادہ پودے لگانے کی تحقیق ہو رہی ہے۔ پودوں کی بڑھوتری اور سائز کو ضرورت کے مطابق ڈھالا جا چکا ہے۔ ادویاتی پودوں اسپغول، گوٹسرو، جمال گھوٹا، سیلیکورنیا، تل، السی، کسمبا جیسی فصلات پر بھی تحقیقاتی کام ہو رہا ہے۔ پھولوں سے عرق اور عطر کشید کرنے پر کام جاری ہے۔ کھارے پانی کو آلو، شکرکندی اور ادرک کی فصلوں میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ قطراتی اور فواراتی طریقہ آبپاشی کا مقصد پانی کی بچت ہے۔ حیاتیاتی ایندھن کے لیے ایسے پودوں پر تحقیق ہو رہی ہے جن سے متبادل ایندھن حاصل کیا جا سکے۔ ریل جیلی، پولن، پروپلس، بی ویکس کی پیداوار اور پروسیسنگ بھی جاری ہے۔ انگورا خرگوش کو درآمد کر کے اس کی افزائش نسل کی جا رہی ہے تاکہ اس سے اون حاصل کی جا سکے جو کہ اپنی نفاست اور گرمائش میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ اچھائی گائے اور ازراخیلی بھینسوں پر تحقیق کا مقصد دودھ کی کمی کو پورا کرنا ہے۔ آرائشی مچھلیوں اور گھریلو سطح پر پالنے والے پرندوں پر بھی تحقیق کی جا رہی ہے۔ زرعی توسیع کارکنان، منتظمین اور زرعی سائنسدانوں کو انتظامی اور تکنیکی تعلیم و تربیت کے لیے زرعی پولی ٹیکنیک انسٹیٹیوٹ کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ نظامت دہی صنعت و روزگار کے تحت قدیم کڑھائی پھلکاری کو فروغ دیا جا رہا ہے تاکہ خواتین کی آمدن میں اضافہ ہو۔ نیشنل یونیورسٹی آف ایگریکلچر سائنسز نے بھی باقاعدہ کام شروع کر دیا ہے۔ اس وقت MPhil اور PhD کی کلاسز ہو رہی ہیں۔ NARC سے حاصل ہونے والی آرگینک سبزیوں اور پھلوں کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے پیٹکو کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ الیکٹرانک میڈیا کی اہمیت کے پیش نظر جدید کاشتکاری کو کسانوں تک پہنچانے کے لیے ٹیلی ویژن پروگرام تیار کیے جا رہے ہیں۔ یہ ساری کاوشیں، جدتیں بجا، نتائج بھی حوصلہ افزا ہوں گے۔ ان تمام تحقیقات کا فائدہ اس وقت ہوگا جب یہ عام زمیندار کی پہنچ میں ہوں گی۔